चंद दिनों से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के मुबैना वाक़े को जिस तरह से सोशल मीडिया पे उछाला गया, उस वाक़े का अगर तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया जाए तो इस नतीजे पे बंदा पहुंचता है कि ये साजिश यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार हुई। साजिश तैयार करने वाले या वालू ने कैसे मामू बनाया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसे जोन था कि वो कोई बड़ा सहाफ़ी या बड़ा रिपोर्टर या बड़ा कोई एंकर है। उसके जरिए उस सारे मामले को सोशल मीडिया पे उछाला। अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो सोशल मीडिया वाला है जिसके जरिए इस सारे मामले को उछाला गया, वो प्रोफेसर जिसके पे इल्जाम लगा था वो आमने सामने हो गए हैं, और जो असल साजिशी है वो बच निकलने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे हुआ है? और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं और आइंदा पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह होंगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की नाअहली की वजह से और नालायकी की वजह से अब भी ये कितनी जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। वो प्रोफेसर, वो तालिबा जिस पे वो इल्जाम लगा, उस प्रोफेसर की फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। ये मामला हो सकता है बाद में अदालत में जाके साबित न हो सके, वो बेगुनाह करार दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद तब तक ये जब फैसला होता लोग इनकी जिंदगी को अजीरन कर देंगे, इनकी सोशल लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, लोग तरह तरह के सवालात करेंगे और कुछ पहलू जानबूझ के छुपा कर रखे गए हैं। और सोशल मीडिया के जरिए भी यही जोर दिया गया कि बस अब फाइनल हो गया, ये साबित हो गया, वो प्रोफेसर जो था इस अखलाक बख्ता हरकतों में मुलव्वस था, अब उसे सजा देकर फारिग कर दिया जाए। अब इस मामले का जिस तरह से इसको उछाला गया, इसका एक समाजी पहलू भी है। वो समाजी पहलू क्या कि हमारे लोग पहले ही बच्चियों की तालीम के हक में नहीं हैं। वो बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजते, वो कॉलेजेस में नहीं भेजते, इस वजह से कि उनके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश न आ जाए। और अक्सर वाकये जो होते हैं ये झूठ होते हैं, ये प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन लोग डर के मारे उन बच्चियों को उन कॉलेजों से उठा लेते हैं और जो हमारी आधी आबादी है वो इस तरह नाखवानदा रह जाती है और जहालत बढ़ने का वो सबब बनता है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, और ये लोग बखूबी जानते हैं जो जिन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, क्योंकि इसका जो वाइस चांसलर होता है वो सियासी होता है, इसके प्रोफेसर भी अमूमन सियासी होते हैं और वाइस चांसलर के पास बहुत पावर होती है। यूनिवर्सिटी को ये अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये स्टेट विद इन स्टेट होती है। प्रोफेसर इसके बड़े पावरफुल होते हैं, उनके पास करने और फेल करने का इख्तियार होता है। बाज़ दफा वो इख्तियार नाजायज तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कह देना कि सारे के सारे प्रोफेसर इस तरह की हरकतों में मुलव्वस होते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। और सोशल मीडिया पे ये तासर देने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में दरसो तदरीस नहीं होती बल्कि सारे इन्हीं कामों पे लगे हैं, तो ये भी किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। वहाँ पढ़ने वाले भी हमारे अजीज बच्चे बच्चियाँ हैं, इसके अलावा वहाँ काम करने वाले जो ख्वातीन असातिज़ा हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। अब इस वाक़े के बाद वो सोशल जो उनकी लाइफ है वो मुश्किल हो गई है। लोग तरह तरह के सवालात करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामलात होते हैं। दूसरा जो पहलू जिसको जानबूझ के डिस्कस नहीं किया गया वो ये कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिस पे मुबैना तौर पे इल्जाम लगा है वो खुद शादीशुदा 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप है, और उसकी जो बेगम है वो भी आला तालीम याफ्ता खातून है। जिस तालिबा पे इल्जाम लगा है उसने 2017 और 19 के सेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद उसने पीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, उस पर किसी वजह से स्टे लगा हुआ है। जो ही वो स्टे हटता है तो वो किसी कॉलेज में लेक्चरर तैनात हो जाएगी। अब वो जो तालिबा है उसे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं और वाकया जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो 28 जुलाई 2022 का है।
جبکہ اس دوران وہ پروفیسر اسٹڈی لیو پہ تھا. اس واقعے کو کھینچ کر یونیورسٹی اپنے پاس لے آئی اور اس نے تحقیقات شروع کر دی. اور کیسے شروع ہوئی اور یہ کیسے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ یونیورسٹی کو کیسے ماموں بنایا گیا. جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کی جو لینگویج ہے انگلش لینگویج میں وہ جاری کیا گیا. اس کی لینگویج کسی طور پہ بھی پروفیشنل نہیں لگتی. اس میں بے تحاشا ہر جملے میں گرامیٹیکل ایررز ہیں اور اس طرح کا نوٹیفیکیشن کسی بھی یونیورسٹی کے شایان شان نہیں ہوتا کیونکہ ہماری آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. اور جب بھی کوئی ادارہ سرکاری ادارہ خاص کر کے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو ان تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لے کے پراپر لینگویج اور پراپر پروفیشنل طریقے سے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. اب جو یہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا کمیٹی بنائی گئی میرا نہیں خیال کہ یہ بات وائس چانسلر کے نالج میں تھی. اس کو بائی پاس کر کے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اجلت میں بنائی گئی اور اس میں جو الزامات لگائے گئے وہ الزام لگانے والے کا خود اعتراف جرم ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے ایک ایک پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کو جاری کرنے والا جو ڈیپٹی رجسٹرار ہے اس سے ہی ساری معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ کیسے اس یونیورسٹی کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے یہ اتنی ساری زندگیاں دو پہ لگیں اور چند ایک لوگ جن کا کوئی آپس میں کوئی معاملہ تھا انہوں نے کس طرح سوشل میڈیا پہ ایک ایسے شخص کو تلاش کیا اور اس کے ذریعے یہ سارا معاملہ اچھالا گیا. تو میں نوٹیفیکیشن وہ پڑھ کے دکھاتا ہوں. اوپر لکھا ہوا ہے آرڈر جبکہ نیچے جو پہلا جملہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وائس چانسلر ہیز بین پلیز ٹو اپروو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اگینسٹ مسٹر بلا بلا اور جبکہ وہ اسٹڈی لیو پہ ہے اور کرنٹلی آن اسٹڈی لیو. تو پہلی بات یہ کہ اوپر آرڈر ہے اور پھر وائس چانسلر خوش بھی ہو رہا ہے پلیزڈ ٹو اپروو اور اسے کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا واقعہ تھا یا کوئی اس میں اس واقعے کو کنکلوڈ کر کے انہیں کوئی ٹرافی یا میڈل ملنے والا تھا. خیر اس بات کو چھوڑتے پھر آگے دا لسٹ آف ایلیگیشنز جو الزامات انہوں نے اس پروفیسر پہ لگائے ہیں اس میں پہلا جو الزام ہے ہی وہ جو مبینہ پروفیسر ہے ہیز بین accused to be found involved in the objectionable condition with the student of MA English resident of blah blah on 28 July 2022 جبکہ اس طالبہ کو تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. واقعہ پیش آتا ہے 28 جولائی 2022 کو اور کدھر پیش ہے نیئر KDA. اب یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آتا تو ٹھیک ہے یونیورسٹی کی یہ جورسڈکشن بنتی تھی اور نیئر KDA یہ کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آفس ہے یہ شہید چوک کے ارد گرد ہے اور یونیورسٹی سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جو دفتر ہے وہ ہے. جن ملازمین نے الزام لگایا ہے کہ اس پروفیسر کو انہوں نے خود ادھر KDA کے پاس قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے انہوں نے فوراً اس کو پولیس کو کیوں نہیں رپورٹ کیا یا پھر یہ لوگ بچ کیسے گئے وہاں کیونکہ پبلک میں وہ سارے یہ حرکت کر رہے تھے. تو ہماری پبلک خود کوئی چاہے جتنا مرضی گنہگار ہو خود جتنے مرضی وہ اس طرح کے کام کر لے لیکن دوسرے کسی کو نہیں لوگ کرنے دیتے. اب دوسرا جو ہے الزام اس پہ لگایا اگر پہلا الزام ثابت ہوگا تو پھر دوسرا الزام وہ بھی ثابت ہو جائے گا. ہی ڈیمیج دا سینکٹیٹی آف یونیورسٹی ٹیچر اسپرچل فادر اس کو پروو کریں گے. اچھا پھر اس کا ہے کہ ہز ایکٹ یہ اعتراف جرم ہے. ہز ایکٹ دو آؤٹ سائڈ آف یونیورسٹی is of serious concern and defamation of university repute in public. اب گرامیٹیکل ایررز کی کو چھوڑ کے یہ تو جو لوگ انگلش کی شدھ بدھ رکھتے ہیں انہیں بہتر اندازہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے آؤٹ سائڈ آف دا یونیورسٹی ہوا یونیورسٹی سے باہر ہوا ہے. تو اب یہ یونیورسٹی کیوں ایک باہر معاملہ ہونے والے کو اپنی طرف کھینچ کے لا رہی ہے اور یہ تو وہی بات ہوئی کہ آ بیل مجھے مار. اس کے بعد جو آخری الزام ہے وہ مورل اینڈ ایتھیکل مس کنڈکٹ اور مورل ایتھیکل مس کنڈکٹ کا پتہ نہیں وہ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یا کیا اس میں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر اس انکوائری کو 2 ہفتوں میں کنکلوڈ ہونا چاہیے
اور اسے پروفیسر پہ یہ سارے الزام اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو ثابت کر رہے ہیں اور اسے یونیورسٹی سے نکال دینا ہے۔ اب اگر یہ واقعہ ہوا ہے، ایک تو پولیس رپورٹ ہونی چاہیے تھی، دوسرا اس کے بعد پولیس نے اس معاملے کو عدالت میں لے کے جانا تھا، اور عدالت جو فیصلہ کرتی اس کے بعد یونیورسٹی ایکشن لے کے اس پروفیسر کو فارغ کر سکتی تھی۔ اب یہ فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی بنی ہے، یہ کس نے بنائی ہے یا کیسے بنائی ہے، یہ یونیورسٹی نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس مجرم کو قرار واقعی سزا دینی ہے، کیونکہ اس یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اس پروفیسر کی وجہ سے نہیں، اس یونیورسٹی کے اپنے لوگوں کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو پولیس نے اپنی انکوائری کرنی تھی، میڈیکل ہونا تھا، پھر جو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے، وہی نہیں کافی بلکہ اس کا فورینزک آڈٹ کروا کے کہ یہ اوریجنل ہے، اور پھر وہ قابل اعتراض والی اگر ان کے پاس ویڈیو تھی تو اس کا بھی فورینزک آڈٹ کرا کے پھر کوئی معاملات جو تھے منطقی انجام تک پہنچتے۔ مواصلات کا جو شعبہ ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے، ہمارے ہاں نہ تو کوئی جیو، ایئر وائی، 92 سما اس طرح کا کوئی مین سٹریم چینل ہے جس کے ذریعے کوئی بہتر ریکٹیفائڈ خبریں ہم تک پہنچ سکے یا پھر لوگ پروفیشنل آگے ہوں۔ ہمارے یہاں پرائیویٹ ٹی وی، ریڈیو نہ ہونے کی وجہ سے فیس بک پہ ہی جن لوگوں کو شوق ہے اپنے تئیں وہ کوئی اینکر بنا ہوا ہے، کوئی رپورٹر بنا ہوا ہے، اور کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنا ہوا ہے، نہ ہی تو ان کے پاس کوئی اس طرح کی پروفیشنل ایجوکیشن ہے، ماس کمیونیکیشن، نہ ہی ان کے پاس کوئی دیگر ٹریننگ ہے، اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہے کہ اگر آپ بے دھڑک بات کر دیں گے تو ڈیفیمیشن کے اور یا لائبل کے جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ان پہ کیسے ہوگا۔ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کچھ جو شرارتی قسم کے عناصر ہوتے ہیں بے گناہ لوگوں کو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اب اس یونیورسٹی کو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ریپیوٹ بچانے کے لیے اس معاملے کی تہ تک جانا چاہیے کہ جو معاملہ یونیورسٹی کے اندر سے اٹھا ہے۔ ایک دفعہ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہم بناتے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ یونیورسٹی پہ ساری بات اب آتی ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو ثابت کرے گی یا اس معاملے کی تہ تک پہنچے گی اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دے گی۔ دوسرا ہمدردی ہے اس خاتون سے جس نے اتنی محنت کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا، پی ایس سی کوالیفائی کیا، لیکن وہ یونیورسٹی کی اندرونی سازش اور سیاست کا شکار ہو کے بہت بڑی ذہنی اذیت سے اس وقت گزر رہی ہوگی۔ اس پروفیسر کی فیملی سے بھی ہمدردی ہے کہ جو طرح طرح کے سوالات کا سامنا کر رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کل کلاں انہیں بے گناہ قرار دیا جائے، لیکن بے گناہ قرار دینے تک ان کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی۔